59-60 دو آیات مبارکہ تے پرسوں اس ویلے مختصراً گفتگو اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ایک وصف حضور دا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ دی رحمت دی وجہ تو آپ امت واسطے نرم مزاج نرمی فرمان والے۔ نرمی دا مطلب ہے کہ ہلکی پھلکی جڑی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ تو درگزر فرمانا، یا دوسرا نرمی تو مراد ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اگر کسی صحابی نو انہاں دی غلطی تے آگاہ کرتے ہیں تے اینے اچھے طریقے نال حضور انہاں دی تربیت کرتے ہیں کہ وہ صحابی اپنی نسلاں بھی حضور تے قربان کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلطی تو آگاہ کرن دا یہ مقصد نہیں کہ اگلا بندہ بالکل اپنی حیثیت کھو جائے، بلکہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا یہ طریقہ مبارک ہے کہ انہاں دا پھر دل کرتا ہے کہ حضور اور میریاں غلطیاں دساں، سبحان اللہ، تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ اور جڑا حسن بیان فرمایا کہ ادا نرمی دا فرمایا کہ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیارے حبیب اگر تسی سختی فرما دے تو پھر انہاں اس طرح نہیں سی بیٹھنا بلکہ دوڑ جانا سی۔ تو یہ نرمی دی ہی خوبصورت نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے سخت دل آ کے آپ کی بارگاہ چ موم ہو جاندے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس واسطے جیسا کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان علی شان نقل کیتا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس چیز وچ بھی نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز نو خوبصورت بنا دیندی، اور جس چیز وچ سختی ہوتی ہے وہ سختی اس چیز نو بدصورت بنا دیندی ہے یا مشکل بنا دیندی۔ تو سختی ہر معاملے اور ہر وقت سختی مناسب نہیں ہوتی، بلکہ بعض معاملات بعض اوقات سختی ضروری ہوتی ہے تربیت واسطے، لیکن وہ موقع مال ہوتا ہے، ہما وقت سختی کا موقع مال نہیں ہوتا۔ فاعف عنہم، اے پیارے حبیب تسی انہاں تو درگزر فرمایا کرو، سبحان اللہ، درگزر کرنا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے کتنے مواقع تے درگزر فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ فتح مکہ دے موقع تے حضرت حاتب بن ابی بلتعاء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خط لکھیا اہل مکہ نو کسی مقصد واسطے، پتہ چل گیا، حالانکہ حضور نے منع فرمایا سی کہ اہل مکہ نو پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بدوی صحابی نے تے انہوں نے خط لکھ دیتا، انہوں نے بیوی بچے مکہ سن تاکہ دے بدلے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کر لیں، تے فتح تے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی دینی۔ تو پتہ چل گیا، بڑی لمبی وہ روایت ہے، تو واپس بلایا انہوں نے حضرت حاتب نے، انہوں نے اقرار کیتا کہ جی حضور میں اس مقصد واسطے لکھا، تو فاعف عنہم دا حضور نے اتنے بھی اظہار فرمایا اور فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ باقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور اجازت ہوئے تے گردن لا دیں، فرمایا نہیں عمر رہن دے، سچ بول رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا بڑا معاملہ سی، لیکن حضور نے فاعف عنہم درگزر فرمایا، واستغفر لہم، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ایک صحابی کا نام ہے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج انہوں نے عرض کیتا حضور دوپہر کا کھانا مینوں عزت بخشی جائے تو میری طرفوں قبول فرما لے جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی آج دوپہر کا کھانا تواڈے گھر کھاواں۔ حضور تشریف لے، انہاں اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ ترین عمدہ ترین بہترین کھانا پیش کیتا، کھا کے کریم آقا علیہ السلام نے اللہم بارک لے آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا دی ساری نسل نو برکت رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندے نے کھانا دیتا ہے،
تے میرے آقا نے پوری نسل واسطے خاندان واسطے دعا فرما چڑھیے اور نال انہاں دے واسطے بخشش اور مغفرت دی دعا بھی فرمائی. سبحان اللہ اکبر. یہ مطلب ہے کہ کوئی بندہ تحفہ دے، کوئی ہدیہ دے، کوئی خدمت کرے تو انہوں دعائے خیر دینا اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب دی سنت. اللہ اکبر. شاورہم فی الامر، اے پیارے حبیب اپنے غلاماں نال مختلف معاملات وچ مشورہ بھی فرما لیا کرو. سبحان اللہ. حضور نے مشورے دی ضرورت نہیں دو وجہ سے. ایک تو پہلی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے قدم قدم تے حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں. دوسری وجہ ہے کہ جتنی عقل میرے کریم رب نے میرے کریم آقا نو عطا فرمائی ہے کائنات جیڑا اور کوئی سیاںا ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر معاملے نو سمجھنا اور موقع تے سمجھنا اور ٹھیک سمجھنا. اللہ اکبر. پھر صرف سمجھنا نہیں اگلے نو بھی سمجھا دینا. یہ بھی بڑی گل ہوتی ہے حضرات کہ ایک بندے نو آپ سمجھ آ گئی تے کو سمجھانا نہیں آتا پیا. لیکن میرے آقا علیہ السلام میں بھی بس پورا ہے. حضور نو عقل بھی پوری ہے تے کریم آقا اپنی عقل اگے منتقل کرنے چ بھی بے مثال ہے. سبحان اللہ. اس واسطے ضرورت کوئی نہیں مشورے دی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمارے محبوب تسی مشورہ کرو گے تو پھر تہاڈی سنت سمجھ کے بعد چاہن والے بھی کرن گے. سبحان اللہ. انہاں نوں مشورے دی اہمیت کا پتہ چل جائے گا. ہر معاملہ ہر بندہ خود حل نہیں کر سکتا، پھر دوسرے نال مشورہ کر کے کرے گا تو پھر وہ خیب و خاسر نہیں ہوئے گا، نقصان نہیں اٹھائے گا، اللہ ان پریشانی پھر نہیں ہوئے گی. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو مشورے دا حکم دیتا کہ حضور نے پھر امت نو اللہ تعالیٰ نال مشورے دا حکم دیتا. سبحان اللہ. اے استخارہ کرنا ہے جی، استخارہ ہے مجھے فلانے کام دا استخارہ کرتے ہو، بچے دے فلانی جگہ تے رشتہ طے کرنا ہے، بچہ ویکھ کے آئے ہیں، بچی والے آندے نے اسی وہ آندے نے اسی بچی ویکھ کے آئے جی استخارہ کرتے ہو نکاح کریے ٹھیک رہے گا. اے میں فلانا کاروبار کرنے لگا جی استخارہ کرتے ہو. یہ استخارہ کی ہے؟ حضور نے فرمایا استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نال مشورہ کرنا کہ یا اللہ میں یہ کام کر لواں کہ نہ کراں. تو اللہ تعالیٰ تو کہ سب تو زیادہ جاننے والا ہے، تو استخارے کا مطلب اللہ تعالیٰ نال مشورہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اذا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کر کے پھر جڑا فیصلہ ہو جائے پھر انہوں بدلو نہ. بار بار فیصلہ بدلنا یہ اچھی رائے نہیں ہوتی، بلکہ فتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ توکل کر کے اس کام نو کر دیو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرن والے نو بڑا پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نو پسند ہے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ دی ذات تے اعتماد کرنا. کیوں؟ وہ دی وجہ فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالبکم لکم، اگر اللہ تعالیٰ تہاڈی مدد فرمائے گا پھر دنیا دی کوئی طاقت تہاڈے تے غالب نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ دی مدد جدوں شامل حال ہو جائے پھر اور کوئی ایسا نہیں پھر جڑا اس مدد نو رد کر سکے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی دی مدد نہ فرمائے تو وہ دی پھر کوئی مدد کرن والا نہیں ہو سکتا. جس طرح کے مختلف مواقع دے کثیر جگہ چے حضور سید عالم علیہ السلام اور آپ دے امتی اور صحابہ کرام اور بعد چون والے مخلص جڑے نے امتی نے انہاں دے انہوں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور تے بھی اور انفرادی طور تے بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائی. ایک بزرگ حج تے چلے سن، صاحب رول بیان نے لکھے ہے حج تے جان لگے تے گھروں ارادہ کر پے میں کسی حاجی کولوں کوئی مدد نہیں لینی، اپنی مدد آپ دے تحت جانا بھی ہے تے ہونا بھی، کسی دوسرے حاجی نو میں اپنا تکلف نہیں ہون دینا. تو رستے چ گئے، رستے چ کوئی بہت بڑا گہرا کھڈا سی، وہ دے وچ گر گئے. وہ حاجیاں دے کام حج دا موسم سی، قافلے جاندے سن، بڑی پرانی گل ہے، پیدل قافلے جاندے سن. او پچھوں اور او حضرت صاحب وچ ڈگ پے. انہاں آکھیا بھی میں کسی نو آواز نہیں دینی بھی مینوں کڈو، کیونکہ میں گھروں ارادہ کر کے آیا کہ میں اللہ تے توکل رکھنا. پچھوں قافلہ آیا، انہاں ویکھیا بھی بند وچ ٹویا ہے تے بڑا گہرا ہے تے قافلے تے ہور انہاں وچ مٹی پاؤنی شروع کر دتی. وہ تھلے ویکھیا نہ پایا بہت گہرا سی.
انہاں دوروں ویکھیا او وچ گھاس پوس بھی سی، وہ حضرت صاحب ٹکے تے وچ بڑا بڑا گھاس ہی وچ لک گئے، پتہ نہ لگیا او بندیاں نوں۔ انہاں تے یار قافلہ حج دا آندا پیا، کنے قافلے اتھوں لنگنے نے تے یہ تے رات نوں وی دن نوں وی لنگنے نے تے کدھر وچ کوئی حج ڈگ نہ پوے، اینوں بھرو۔ انہاں تو مٹی پاؤنی شروع کر دتی، وہ حضرت صاحب وچ وہ مٹی جو پاؤن تے وہ تھوڑا تھوڑا اتاں ہوندے گئے۔ انہاں کہا بھی انہاں نوں بھی نہیں دسنا بھی میں وچ ہیگا تے میرے تے مٹی نہ پاؤ۔ ویکھو جڑا اللہ تعالیٰ دی ذات تے کیسا توکل کیتا ہے۔ اچھا انہاں مٹی بھر دتی، وہ سارا ٹویا بھر کتا، وہ چلے گئے۔ چند منٹ ہوئے نے تے کسے نے حضرت صاحب دا اتھوں بازو پکڑ کے تے باہر کڈ چھڈیا تے فرمایا جڑے لوگ اللہ تے توکل کرتے نے اللہ ان دی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑے اللہ تے توکل پکا رکھے پھر اللہ ان دی مدد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں تے اللہ تے توکل رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے دا تے امید گاہ اللہ تبارک اول اور آخر او دی دونوں حالتاں امید گاہ دی تے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ علی شان ہے۔ اس واسطے بار بار خالق کائنات جل جلالہ اس طرف متوجہ فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے